قربانی کے اندر جو سب سے اہم ترین شے ہے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے چند شرائط. کسی کا چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا، لیکن وہ صحت مند ہو، کہنا بھائی میں چھری پھیروں، وہ چھری نہیں پھیر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے. پہلی شرط ہے ذبح کرنے والا عاقل ہو. بے عقل اور کم فہم چھری پھیرے گا تو عمل قربانی والا قبول نہیں ہوگا. نمبر 2، ذبح کرنے والا مسلمان ہو. اس میں سب سے زیادہ احتیاط یہ ہے کہ قربانی میں کیونکہ پتہ ہے بکرا کریں گے تو 5,000 ملے گا، اور گائیں کریں گے تو پہلے دن میں 20,000 ملیں گے. اونٹ کریں گے تو ان لوگ 50,000 بھی لے لیں. اب ایک دہاڑی میں 2-4-5 لاکھ روپیہ مل جائے تو کس کو برا لگتا ہے؟ تو جو انٹرینڈ افراد ہوتے ہیں، پروفیشنل نہیں ہوتے، جن کا یہ پروفیشن نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ چھریاں لے کے اور کسائی بن جاتے ہیں. اور کئی عیسائی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے بغیر حیل و حجت کے قصائی سے پہلا یہ جملہ پوچھنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو کہ عیسائی ہو کہ مرزئی ہو کہ قادیانی ہو کہ کون ہو. یہ نہ ہو کہ اتنا مہنگا جانور لائے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی چھری پھیرے گا تو جانور حرام اور مرداری ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. کوئی آج اہل کتاب نہیں ہے، اس وقت اہل کتاب کوئی نہیں. اہل کتاب کا ذبیحہ وہ جائز ہوتا ہے کیونکہ اہل کتاب کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. اور آج کوئی اہل کتاب نہیں ہے، نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں، سب ہی غیر مسلم اور مشرک ہیں. اس لیے کسی عیسائی اور یہودی سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کروایا جائے. اس کا ایک حل ہے. اگر ایک قصائی آپ کو میسر آتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی قصائی میسر نہیں، آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کر لی، آپ جانور کے گلے پہ خود چھری چلائیں. آپ مسلمان ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کی تکبیر پھیریں، پھر اس کو گوشت جو مرضی بنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے گلے پہ چھری چلانے والا وہ شخص ہونا چاہیے جو عاقل بالغ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کریں. اس میں علماء نے، فقہاء نے ایک مسئلے کی وضاحت کر دی. ایک بندہ ہر جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری پھیرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے. ایک جانور بفر گیا، اضطرابی کیفیت ہوئی، اس نے بڑی مشکل باندھ کے اس کو گرا کے تو جلدی سے چھری پھیر دی. اب وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ سکا. تو فقہاء کرام کہتے ہیں کیونکہ مومن کے دل میں اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس لیے اگر اضطرابی کیفیت میں زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکا تب بھی اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ یہ مسلمان. لیکن اگر اس کی زبان کھلی قصائی کی اور بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی جملہ نکلا اور کہا دیکھیا اے بڑے چھالا مارتا سی، میں نے پھڑیا کہ نہیں پھڑیا، این رسا پایا کہ نہیں پایا، یہ گچی بڑوڑی ہے کہ نہیں، اگر اس نے ایسا کوئی جملہ کر کے اس کے گلے پہ چھری پھیری تو پھر سارا جانور حرام ہو جائے. اس کا مطلب ہے اب اضطرابی کیفیت نہیں، اب اس نے جان بوجھ کر نام نہیں دی. تو ان چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. اور پھر سب سے اہم شے کہ جس جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیری جائے وہ چھری پھیرنے کے وقت میں زندہ ہو. اور زندہ ہونے کا کیا ثبوت ہے کہ چاہے وہ کمزور جانور ہے چاہے وہ طاقت والا ہے، اس کے جسم میں حرکت ہو، وہ پھڑپھڑائے، وہ اپنی ٹانگ بازو ہلائے، بتائے کہ میں زندہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ پڑا ہوا اور اس کو چھری پھیر دی اور اس کے جسم میں حرکت ہی کوئی نہیں پیدا. جو حرکت نہیں پیدا ہوتی وہ مردار تصور ہوتا. حرکت پیدا ہو، کم از کم وہ اپنا ہاتھ بازو ٹانگ ہلائے، بتائے جتنی اس کے اندر طاقت ہے. پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جن کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، فقہاء نے حدیث سے نکالا، فرمایا مجنون پاگل کا، اتنا چھوٹا بچہ جس کو ذبیحے کا نہ پتہ ہو، مشرک کا، مرزئی کا، قادیانی کا اور غیر اہل کتاب کا ذبیحہ جو تکبیر پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کے چھوڑ دے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جانور کو حرام کر دیتی.